خاور صاحب کون ذمہ دار ہے؟ یہی سوال ہم کرتے رہتے ہیں جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے, کوئی سانحہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد the things keep repeating themselves on. کون ذمہ دار ہے؟ صبح سے جب سے یہ واقعہ ہوا ہے یہی سوال ہر جگہ کے اوپر اٹھایا جا رہا ہے, پوچھا جا رہا ہے کہ ذمہ دار کون ہے. اور پبلک سیکٹر ہاسپٹل ہے تو ذمہ داری ظاہر ہے وفاقی حکومت کی ہے. فیڈرل گورنمنٹ ہے یہاں پہ, فل فلیج ماشاء اللہ فلی آپریشنل ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے. اور اس کے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں, آپ نے ذکر کیا شہباز شریف صاحب, ان کے حوالے سے جانا جاتا ہے کہ ہی از اے ڈوئر. وہ سوتے بھی کم ہیں, لہٰذا وہ ہر چیز کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں. اسلام آباد آپ نے بلڈنگ بڑا اچھا ایکسپلین کیا, اور وہ لوگ جو اسلام آباد کو نہیں جانتے ان کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ جو ہاسپٹل جس جگہ کے اوپر واقع ہے, اٹ از, آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد کا دل ہے. چاروں طرف سے مطلب آپ ایکسپریس وے آتی ہے, ادھر سے سری نگر ہائی وے آتی ہے, ادھر سے شارع فیصل, ہر جگہ سے چاروں اطراف سے بڑے کھلے روڈ جو ہیں اس ہاسپٹل کو ایکسیس کرتے ہیں. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چونکہ یہ پاکستان کا, آپ کو پتہ کچھ عرصہ پہلے یہ ایشیا کا بڑا ہاسپٹل مانا جاتا تھا. ابھی بھی رقبے کے حساب سے اور میرے خیال میں فٹ فال جتنا یہاں پہ پیشنٹ آتے ہیں صبح والے سے یہی مانا جاتا ہے پورے پاکستان سے, خاص طور پر کے پی سے اور آزاد جموں کشمیر سے اور ایڈجوائننگ جو ڈسٹرکٹس ہیں پنجاب کے, وہاں سے لوگ کافی زیادہ آتے ہیں. جو سب سے اہم سوال آپ نے اپنے ابتدائیے کے اندر اٹھایا نا, وہ یہ ہے کہ ایک ہاسپٹل ہے, اس ہاسپٹل کے اندر سرٹن ایس او پیز ہونی چاہیے. کسی بھی زاویے سے اس واقعے کو دیکھیں, صبح میں اور میری ٹیم سارے رپورٹنگ کر رہے ہیں, آپ ہاسپٹل انتظامیہ کی بات کریں, آپ جو ہے فائر فائٹرز جو ہیں یہاں پہ فائر بریگیڈ جو اسلام آباد کے اندر موجود ان کی بات کریں, آپ وہاں پہ جو موجود لوگ تھے جو ہاسپٹل کا سٹاف تھا ان کی بات کریں, انتظامیہ, ہاسپٹل سٹاف, نرسنگ سٹاف, ڈاکٹرز, آپ کسی کی بھی بات کریں, کہیں سے بھی اشفاق ہمیں ابھی تک وہ جو ایک ہے نا کہ وہ تسلی بخش جواب نہیں ملتا. لیکن اس کے اوپر مزید بھی بات کرتے ہیں. میرا فوراً سے پہلے جو دھیان جاتا ہے, ہم ماشاء اللہ ہم سارے صاحب اولاد ہیں, وہ آپ اندازہ کریں کہ وہ گھر, وہ ماں, وہ والدین, وہ خاندان جن کے گھروں کے اندر یہ پھول کھلے, کچھ خوشیاں منا رہے تھے, کچھ خوشیاں منانے کے اس کے اندر پوزیشن, مطلب اس ماحول میں جا رہے تھے. مطلب یہ ایسے وہ جسے کہتے ہیں کہ یہ وہ پھول تھے جو بن کھلے مرجھا گئے. اور اب وہ یہ کس کے ہاتھ پہ لہو یہ تلاش کریں, بہت سارے نوٹسز بھی ہوں گے, معطلیاں بھی ہوں گی, رپورٹیں بھی بنیں گی, ہاہاکاری بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا. لیکن یہ جو ذمہ داری ہے پاکستان, بدقسمتی سے ہمارا جو اس طرح کا ماحول بن گیا ہے کہ کوئی بندہ آگے بڑھ کے یہ نہیں کہے گا کہ یس یہ میری ذمہ داری ہے, میں ذمہ داری لیتا ہوں. ای ڈی کو دیکھیں, وہ اپنی رام لیلا سنا رہا ہے, وہ الگ سے جو ہے وزیر صحت, مجھے پرائم منسٹر منع کر دیا کچھ باتیں کرنے سے. پرائم منسٹر صاحب نے سیکٹری ہیلتھ کو جو ہے معطل کر دیا. اب سیکٹری فرض ادا کر دیا آپ نے, اور اس کے بعد ایمرجنسی میٹنگ, وہاں پہ پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے برہمی کا اظہار کر دیا. ہم رپورٹ کر رہے ہیں, تو بس اللہ کرے کہ کچھ ہم سیکھ لیں اس سانے سے. پوری دنیا میں اس وقت اس سانے کو برباد ہو رہی ہے, اور میرے خیال سے اس سے بڑا سانحہ اس سطح کے اوپر پاکستان کے کیپٹل شہر سے رپورٹ ہو رہا ہے. تو یہ میرے خیال میں ہم سب کے لیے بحیثیت قوم جو ہے یہ آج شرمندگی کا دن ہے. اور سوالات تو ہم اٹھاتے رہیں گے اور سوال ہم پوچھیں گے گورنمنٹ. حسن ایوب صاحب, یہ جس طرح سے ہم نے وہ دیکھا سلسلہ, اور ابھی ظاہر ہے کہ اس کے اندر کافی کور اپس بھی ہو سکتے ہیں ہوں, کلیئرٹی اگر ہوتی تو پہلے سے رپورٹس آ رہی تھیں کہ سن 2012 سے یہ لکھا جا رہا تھا, ڈان نے رپورٹ کیا تھا, پیمز ولنریبل ٹو فائر انسیڈنٹس. ٹھیک ہے, سن 2012 میں یہ پہلے کہ جی دا ہیٹنگ, وینٹیلیشن, ایئر کنڈیشننگ سسٹم آف فمز ہیز بین آؤٹ آف آرڈر فار دا لاسٹ 5 years. یعنی کہ 2012 میں یہ کہا گیا کہ 5 سال سے یہ سلسلہ ہے نہیں, اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. اور پھر اس کے بعد دا رسک آف الیکٹرک شارٹ سرکٹ از ہائی وائل دا فائر سیفٹی میجرز آر ویک. یہ اس وقت یہ کہا گیا تھا. اب آ جائیں سن 2026 میں, اس کے اندر فائر انسیڈنٹ رپورٹ دی گئی ہے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے, اور اس کے اندر آبزرویشنز جو ہیں اس کے اندر بتایا گیا کب گاڑیاں نکلیں, کب کال ٹائم ہوا, کب رپورٹ ہوا, کب کیا ہوا, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. The observations are کہ fire and life safety arrangements were inadequate, compromised, not as per standard requirements. Emergency exits, escape routes were found permanently locked from outside, obstructed. اس سے آگے سنیں, security staff of hospital created hindrance to the initial response of the fire crew.
یعنی کہ خود بھی کچھ نہیں کیا اور جو آئے ان کا بھی رستہ روکا. Inadequate crowd management was observed at the incident site. یعنی کہ میڈیا کو تو روک دیا لیکن باقی مینج نہیں ہوا. کیا مجھے ذرا یہ بتائیں کہ اس سے اپیرنٹلی یہ واضح ہوتا ہے کہ آگ نے خود جل کے سب کچھ تباہی مچا کے پھر خود ہی اپنے آپ پر قابو پایا جب تک کوئی پہنچتا. آپ کی کیا آبزرویشنز رہی؟ دیکھیں آگ کے حادثات ہوتے ہیں دنیا کے اندر جو ہے وہ آپ جب گاڑی کوئی انشورنس کرانی ہوتی ہے تو جو سب سے منیمم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جو گاڑی کی آپ کی انشورنس دے کر برطانیہ یورپ میں آپ روڈ پہ جا سکتے ہیں وہ تھرڈ پارٹی فائر اینڈ تھیفٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ تو آپ کو یہ منیمم چیز ہوتی ہے. تو آگ کے حادثات دنیا میں ہوتے ہیں اور یہاں پر بھی پاکستان بھی یعنی دنیا کا حصہ ہے تو یہ آگ کا واقعہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے بعد نیگلیجنس سٹارٹ ہوتی ہے. دنیا کے اندر کون سا ملک دکھا دیں جو مطلب ہمارے جیسے بھی ملک ہے نا ہمارے طور کے اوپر وہاں پر بھی فائر ایگزٹ رکھے ہوئے ہیں, وہاں پر بھی فائر سے نمٹنے کے لیے جو بنیادی سیفٹی میجرز ہیں ان کو کمپلسری قرار دیا ہوا ہے. یعنی میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام آباد میں نہیں پورے پاکستان میں مجموعی طور کے اوپر فائر ایگزٹس نہیں ہیں جی. پورے ملک کے اندر جو ہے جو آلات لگانے ہوتے ہیں آپ کو ایک بلڈنگ کے اندر آگ سے محفوظ رکھنے کے لیے یا ان کیس آف کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس سے یعنی بچاؤ کے لیے وہ سیفٹی میجرز زیرو. اچھا پھر ان کی جو انفورسمنٹ ہوتی ہے کہا تو جاتا ہے جی کہ جب تک کمپلیشن سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا لیکن کتنی پراپرٹیز اسلام آباد کے اندر سینکڑوں ہزاروں ہیں جو کہ کمپلیشن سرٹیفکیٹ کے بغیر ہی جناب لوگوں نے رینٹ پہ لگائی ہوئی ہیں یا وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں. ٹرسٹ ہاسپٹلز ہوتے ہیں وہ تو کمپلیٹ ہوتے ہی نہیں, وہ اس طرح ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں تو ہو رہی ہیں نا ابھی. تو اس میں ہمارا جو ایک یعنی قومی تو کے لحاظ سے ہماری جو ایک بحثیت قوم جو ہے ہم ان چیزوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے. یعنی ہم میڈیا جو ہے وہ آج 4-5 دن ہم بات کریں گے اس پر کہ جناب یہ بچے جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے, یہ بڑے جو ہے وہ ایک پھول تھے جو کھلنا تھا جیسے خاور صاحب کہہ رہے ہیں. میرا اپنا بیٹا جو ایک دن کا جو ہے وہ جب اس کی فوتگی ہوئی تھی جو کہ طبی موت تھی ایون دین اس کی مجھے بڑی تکلیف تھی. اپنے بیٹے کو چھوٹے سے ننھے کو ایک دن کے بچوں کو جب قبر میں آپ اتارتے ہیں تو اٹس ویری پینفل. اور اٹ واز آلسو اگست 10 سال پہلے 2016 میں جی 17 اگست 2016 کو میرا بیٹا جو ہے فوت ہوا تھا, میں نے قبر میں اتارا تھا. تو یہ تو ان کا درد جو ہے نا یہ والد تو پھر بھی وہ کر لیتا ہے. جو مائیں ہیں نا اب یقین کریں کہ یعنی طبی موت تھی تو میری اہلیہ 3-4-5 ماہ جو ہے نا ہر تھوڑے ٹائم بعد رونا شروع کر دیتی تھی بغیر کسی وجہ کے. کوئی اور بات ہو رہی ہے تو اس نے رونا شروع کر دینا تھا. تو ایسی کیفیت ہوتی ہے. تو ان والدین کے بارے میں سوچیں, پرائم منسٹر کا ٹویٹس آ رہے ہیں, بیان آ رہے ہیں کہ ان کے جناب غم میں شریک ہیں, ادھر سے پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں, باقی جماعتیں کہہ رہی ہیں. جس کا جاتا ہے نا وہ اس کو پتہ ہوتا ہے, پتہ ہو تکلیف اس کی ہوتی ہے. باقی لوگوں کی خالی نا وہ رسم دنیا ہے. مین بات جی میں کرنا چاہ رہا ہوں یہ ناقابل تلافی نقصان ہوئے جو ریکوریبل نہیں ہو سکتا. لیکن جو مین بات یہ ہے کہ یہ خاور گوبند صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ رسپانسبلٹی فکس ہونی چاہیے. تھوڑی سی یہ بات میں تھوڑی تصحیح کر دوں گا. مصطفیٰ کمال صاحب نے جو کہہ رہے تھے پرائم منسٹر نے منع کیا کو باتیں کرنے سے, وہ استعفیٰ دیا تھا انہوں نے آج. اچھا فرسٹ تھنگ جب پرائم منسٹر سے ان کی بات ہوئی تو ہی میں بیسیکلی اپنا استعفیٰ پیش کیا انہوں نے پرائم منسٹر کو. جو پرائم منسٹر نے ان کو انکار کیا اور انہوں نے کہا جی آپ پہلے پہنچے اسلام آباد. تو پرائم منسٹر نے مصطفیٰ کمال صاحب کا استعفیٰ منظور کرنے سے کیا. شہری رحمان نے بھی یہ کہا تھا وہاں پر, اور اسلم گوری صاحب ہیں, میں ہوتی تو استعفیٰ دے دیتی. جی شہری رحمان اور نیر بخاری صاحب بھی وہاں پر گئے تھے. کیا کہا؟ نہیں وہ تو سیاست کر رہے ہیں نا, یہ سیاست نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ سیاست کا سنوا دیتے ہیں نا پھر آپ کامنٹ کریں. سن لیتا ہوں, وہ سیاست کا دن نہیں ہے. شہری رحمان صاحبہ نے بھی سیاست کی, نیر بخاری صاحب بھی سیاست کر رہے ہیں, بہت سے لوگ سیاست کر رہے ہیں جی. میں کہہ رہا ہوں وہ سیاست کا دن نہیں ہے. طلال چودھری صاحب نے, ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے بھی جو بیانات دیے ہیں یہ رسم دنیا کے ہیں. یہ آج سیاست کا دن نہیں تھا, آج سیدھا دن تھا جی غم بانٹنے کا.